السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں اسٹوڈنٹ؟ ہاؤ آر یو؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کو ویلکم فرسٹ ایئر میں۔ آج آپ کی پہلی کلاس ہے۔ نوید خالد میرا نام ہے، اور اس کے علاوہ میٹرک سے آپ آئے ہیں، فرسٹ ایئر میں کالج لیول پہ آ گئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ محنت سے پڑھیے گا، کیونکہ یہاں پہ فرسٹ ایئر میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میں آج انشاءاللہ آپ کو اسلامیات کے بارے میں کچھ پڑھاؤں گا، لیکچر ہمارا ہوگا۔ اسلامیات تو بہت ہی ایزی ہے، کیونکہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، شروع ہی سے اسلام کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور اسلامیات لازمی بھی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم انشاءاللہ آپ کو صرف یہ بتائیں گے کہ بورڈ میں اسلامیات کا پیپر کتنے مارکس کا ہوتا ہے، اور پیپر پیٹرن کیا ہے۔ بورڈ میں اسلامیات کا جو پیپر ہے وہ 50 مارکس کا ہوتا ہے، 50 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس میں ٹوٹل جو ہے 6 کوشچن ہوتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 جو ہے وہ ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، 10 ایم سی کیوز ہوتی ہیں، اور اس میں 10 اس کے مارکس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو یہ تھا حصہ الف سیکشن اے۔ حصہ بے میں جو کہ شارٹ کوشچن آنسر کا ہوتا ہے، مختصر سوالات کا ہوتا ہے، اس میں 2 کوشچن ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ قرآنی آیات و احادیث کا صرف ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔ میٹرک میں آپ نے سورہ احزاب، سورہ ممتحنہ، سورہ انفال 3 صورتیں پڑھی، لیکن فرسٹ ایئر میں بہت ہی آسان ہے۔ اس میں 20 قرآنی آیات، ایک آیت ہوتی ہے، اور 20 احادیث کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، یاد کرنا ہوتا ہے۔ کوئی تشریح نہیں ہے، کوئی اس کے الفاظ میں نے یاد نہیں کرنے ہوتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ اور پیپر میں جو ہے تقریباً 8 آتی ہیں، 8 میں سے جو ہے جو ترجمہ لکھنا ہوتا ہے وہ صرف 5 کا کرنا ہوتا ہے، 10 مارکس کا ہوتا ہے یہ۔ اس کے علاوہ اس کا سوال نمبر 3 جو ہے وہ شارٹ کوشچن آنسر، مختصر سوالات کا ہوتا ہے۔ پیپر میں 9 آتی ہیں، کوشچن جو ہے ایم سی کیوز وغیرہ ہے، یہ شارٹ کوشچن آنسر 9 آئے ہیں۔ 9 میں سے آپ کو صرف 5 کرنے ہیں، بہت ہی آسان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکشن سی، تفصیلی سوالات۔ تفصیلی سوالات میں 3 جو ہے کوشچن آتے ہیں، کوشچن نمبر 4، 5 اور 6۔ کوشچن نمبر 4 جو ہے وہ عقائد سے متعلق ہوتا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اور عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے بارے میں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجیے، نیز انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک یہ سوال۔ آخری جو سوال اس کا آتا ہے وہ حقوق العباد سے آتا ہے، والدین کے حقوق، زوجین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، اس کے بارے میں۔ ان 3 سوالات میں سے صرف 2 کرنے ہوتے ہیں۔ 7.5 مارکس کا ہوتا ہے، جب 2 کریں گے 15 مارکس آئیں گے۔ سیکشن بی کی بھی 15 مارکس ہیں ٹوٹل 25، اور سیکشن سی کی جو ہے نا 15، اور سیکشن 1 کے اے کے جو ہے وہ 10 مارکس ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے نا یہ 50 مارکس کا پیپر ہوتا ہے، بہت ایزی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ محنت سے پڑھیں گے تو 50 میں سے اکثر جو ہے 44، 45، 46 مارکس آ جاتے ہیں، 44 بھی آتے ہیں، اور اس سے آپ کی پرسنٹیج بڑھ سکتی ہے، بہت ایزی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو اس کے بعد جو پڑھیں گے وہ 5 قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، کہ قرآنی آیت کا ترجمہ، تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے اور سمجھ بھی آ جائے کہ اس میں لکھنا کیا ہے۔ تو ابھی ہم جو ہے نا تھوڑی دیر بعد اس کو شروع کرتے ہیں۔ ویلکم بیک، دوبارہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ اچھا، آج جو ہے اس لیکچر میں قرآنی آیات، جیسے کہ بتایا گیا تھا 10 قرآنی آیات ہیں اور 10 احادیث ہیں۔ تو آج ہم صرف 5 آیات کا صرف ترجمہ پڑھیں گے۔ میٹرک میں جیسے بتایا گیا تھا کہ میٹرک میں آپ سورہ انفال پوری پڑھنی پڑتی ہے، اس میں 75 آیات ہیں۔ پھر سورہ احزاب، اس میں 73 آیات ہیں، پڑھنی پڑتی ہے، اور پھر سورہ ممتحنہ پڑھتے ہیں۔ لیکن فرسٹ ایئر میں بہت ہی ایزی ہے، اس میں آپ کو صرف 10 قرآنی آیات ہیں اور ان کا جو ہے ترجمہ، اور 10 احادیث ہیں، اس کا صرف ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا۔ نمبر 1 ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔
اس کو ہم جو ہے نا 3 پارٹ کر دیتے ہیں. ایک یا ایھا الذین آمنوا، اس کا ترجمہ بنے گا اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اصل میں اگر اس کو الگ پڑھیں گے یہ بنے گا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا، کہو، قولا سدیدا، سیدھی بات. بہت ہی آسان ترجمہ ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. اکثر بچے لکھتے ہیں سیدھی اور سچی بات کہو، نہیں، اس میں سچی کا الفاظ نہیں ہے، صرف سیدھی. وقولوا قولا سدیدا، صدیق کے معنی ہے سیدھی. اگر صدیق ہوگا صدیق اس کا مطلب ہے سچی. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کی جو بات میں کجی نہ ہو، بالکل سیدھی نا بات ہو. پھر ایک دفعہ ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو. اس کے بعد آیت نمبر 2 جو ہے یہ آپ نے میٹرک میں پڑھی تھی، سورہ احزاب میں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اچھا، یہ جو قرآنی آیات ہیں یہ عربی بہت ہی آسان ہے. عربی کے اندر اردو کے یعنی کہ اردو میں 70% جو ہے نا الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے لیے گئے ہیں، کیونکہ اردو جو ہے لشکری زبان ہے تو اس میں کچھ فارسی کے ورڈز ہیں اور عربی کے بھی ہیں، تو بہت ہی آسان ہے. دیکھیں اس میں آگے ہے اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ بہترین نمونہ. اسوہ حسنہ کا اصل جو ترجمہ ہے وہ ہے بہترین نمونہ. پھر اس میں آیا ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو اس کا ترجمہ بنے گا بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. آسان. لقد کان لکم، بے شک آپ کے لیے، فی رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. آسان ترجمہ ہے، دوبارہ سنیے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. بس یہی لکھنی ہے آیت کا ترجمہ. اچھا، اس کے علاوہ نمبر 3 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بہت ہی آسان ہے یہ بھی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے تھامے رہو. ایک ہے پکڑنا، ایک ہے مضبوطی سے پکڑنا. وَاعْتَصِمُوا، اللہ حضور فرما رہے ہیں کہ مضبوطی سے تھامے رہو. کس کو؟ بِحَبْلِ اللَّهِ. حبل عربی میں جو حبل ہے رسی کو بولتے ہیں. بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی رسی کو. جمیعاً، آپ سب مل کر، جمع ہو کر، آپ سب مل کر. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے میں نہ پڑو، پھوٹ نہ ڈالو آپس میں. آسان. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہو اور پھوٹ نہ ڈالو. اکثر بچے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب پیپر چیک کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا ترجمہ بچے اس میں لکھ دیتے ہیں، اس کا ترجمہ اس میں لکھ دیتے ہیں. تو آپ کو جو ہے ورڈ ٹو ورڈ اگر جو ہے اس کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، اس کے میننگ آ رہے ہوں گے، تو پھر ترجمہ لکھنا تو بہت آسان ہے. لیکن کتنا آسان ہے. وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے تھامے رہو. بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو. جمیعاً، آپ سب مل کر. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے میں نہ پڑو. کچھ بچے ترجمہ کا یوں لکھیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور پھوٹ نہ ڈالو، لیکن اس میں اس کا ترجمہ نہیں آیا. جمیعاً، تم سب مل کر، ہم سب سے مخاطب اللہ رب العزت. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور پھوٹ نہ ڈالو. اس کے بعد نمبر 4 میں ہے، بہت ہی آسان ہے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. إِنَّ کا مطلب ہے بے شک. اکرمکم، اکرم اصل میں جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اکرام، عزت. کم کا مطلب ہوتا ہے تم. ٹھیک ہے، تم میں سے عزت والا شخص، تم میں سے عزت والا شخص. عند اللہ، اللہ کے نزدیک. عند کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس. عند اللہ، اللہ کے ہاں. اتقاکم، اتقا متقی، پرہیزگار. تم میں سے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے.
یہ نہیں فرمایا گیا کہ بھائی اللہ کے نزدیک یعنی کہ عزت والا شخص وہ ہے جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ چیزیں ہوں، مال دولت تو نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عزت والا شخص وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا شخص وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بہت ہی آسان ترجمہ۔ اس کے بعد جو ہے آخری جو آیت ہے نمبر 5، یہ بھی اس میں ان مطلب بے شک، ان فی خلق السماوات والارض، خلق کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنا، پیدا کرنا۔ ارض زمین کو بولتے ہیں، اور سماوات اصل میں آسمان کو بولتے ہیں السما۔ 7 آسمان ہیں تو 7 آسمانوں کو سماوات کی جمع ہے سما کی، تو سماوات سے مراد ہے آسمانوں، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ارض زمین۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، فی کا مطلب ہے میں، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، یعنی کہ زمینوں کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، لیل کا مطلب ہوتا ہے رات اور نہار کا مطلب ہوتا ہے دن، دن کا آنا جانا، کبھی دن ہے کبھی رات ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہی اللہ ہے جو دن سے رات کو لے کر آتے ہیں اور رات سے دن کو لے کر آتے ہیں۔ تو کبھی دن کا آنا کبھی رات کا آنا، یہی اختلاف ہے، آنا جانا۔ اور رات اور دن کے آنے جانے میں 2 باتیں اس میں، پہلی بات آسمان اور زمین کے بنانے، تخلیق کرنے، آسمان اور زمین کے بنانے، کہ اللہ رب نے 7 آسمان بنائے، 7 آسمان، بڑے بڑے ایسے آسمان۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہ میں نے 7 آسمان بنائے، تہبتے 7 آسمان، 7 آسمان بنائے ہیں۔ اور خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اس میں اللہ پاک چیلنج فرما رہے کر رہے کہ کوئی ہے جو اس میں کوئی نقص دکھائے، نقص نہیں نکال سکتا۔ اللہ پاک فرمائے کہ آپ کی جو نگاہیں ہیں وہ تھک ہار کے آپ نقص تلاش کر رہے ہوں گے، تھک ہار کے واپس آ جائیں گی، لیکن آپ نقص نہیں نکال سکیں گے۔ تو اللہ رب فرمائے کہ آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں۔ آیات مطلب نشانی، جیسے یہ آیت نمبر 1 کی نشانی بن جاتی ہے۔ لآیات لأولی الالباب، لأولی الالباب کا مطلب ہے عقل مند، عقل مند والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے کہ عقل مند لوگ جو ہیں اگر آسمان کی تخلیق کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیسے آسمان بنائے ہیں، زمینیں کیسے بنائی ہیں، 7 زمینیں ہیں، اور دن اور رات کے آنے جانے میں اگر ایک انسان جو ہے نا سوچے، وہ اس پر مجبور ہو جائے گا کہ بھائی وہ اس پر کہ بھائی کوئی نہ کوئی ہے اس کے بنانے والا، وہ اللہ کی وجود کی کو مانے گا کہ واقعی اللہ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں پورے نظام کو۔ تو اس کا ترجمہ سنیے، بے شک آسمان اور زمین کے بنانے، دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اچھا، بک میں جو ترجمے لکھے ہیں وہ تھوڑا سا مشکل بھی لکھا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو جو سمجھایا ہے، اگر سیم ویسے ہی یاد کر لیں گے اور ویسے لکھتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا اچھے نمبر ملیں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر جو ہے نا میں ریوائز کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو۔ دوسرا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ ماڈل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہماری ماڈل ہے، وہ نمونہ ہے بہترین۔ نمبر 3، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقے میں نہ پڑو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا شخص وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ نمبر 5، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں ہے،
لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو یہ 5 قرآنی آیات بہت ہی آسان ہیں، بک میں جو ہے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو ہے جب اگلا لیکچر ہوگا اس میں ہم آیت نمبر 6 to 10 جو ہے اس کو جو ہے سمجھائیں گے انشاءاللہ، اور 10 احادیث ہیں اس کو بھی، اور اس کے بعد چیپٹر نمبر 1 میں جتنے بھی شارٹ کوسچن آنسر ہے لانگ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔